نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے 3 سوال ہیں مسے کے بارے میں، وہ آپ حضرات کے سامنے ان کا جواب رکھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ پاؤں کا مسح جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر کر دیا ہے، تو اس پر کل میں گفتگو کر چکا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر وَأَرْجُلَكُمْ لام کی فتح کے ساتھ اور لام کی کسرہ کے ساتھ یہ 2 قراتیں ہیں۔ اگر کسی نے پاؤں کے اوپر موزہ ڈالا ہوا ہو تو پھر تو حکم ہے مسح کا، اگر کسی نے موزے نہیں ڈالے ہوئے تو پھر پاؤں دھونے کا حکم ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ اور اب اگر پھر بھی کوئی اس پر بضد ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کہ پاؤں کا تو مسح کا حکم ہے، وہاں دھونے کا حکم ہے ہی نہیں، تو بھائی اس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص نے اپنے بازو پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اس پر زخم تھا، اور اس نے وضو کیا اور پٹی کے اوپر مسح کر لیا، اور اس کے بعد اس کی پٹی جو ہے وہ کھل کے گر گئی، اس نے اوپر نئی پٹی باندھ لی، تو اب کیا حکم ہے کہ اس پٹی پر جو نئی باندھی ہے اس پر دوبارہ مسح کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر کسی شخص نے پٹی باندھی ہوئی تھی، اوپر مسح کیا اور اندر زخم بھی ٹھیک نہیں ہے، اب دوبارہ اس نے پٹی باندھ لی، تو اس کا پہلے والا مسح کافی ہے، اس کو دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے پٹی باندھی ہوئی تھی اور پٹی باندھنے کے بعد اس کے زخم جو تھا اس پر مسح اس نے کیا پٹی پر، پھر غسل جنابت جو ہے وہ اس پر لاگو ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اس کو پٹی اتار کر کے جسم کو دھونا ضروری ہے یا اس پر مسح کر لے گا تو کافی ہے؟ تو اس لیے اگر کسی شخص کے جسم پر بازو پر یا ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے، تو اس صورت میں وہ اس جگہ سے مسح کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے پٹی اتار کے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پٹی باندھی ہوئی تھی، مسح کر لیا، پٹی اس کی گر گئی جبکہ زخم باقی ہے، تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ اب اس جگہ کو دھوئے یا اس کا مسح کافی ہے؟ اگر زخم اس کا باقی ہے، اس نے مسح کیا پٹی کی صورت میں، تو اب اس کے پٹی کھل کر گر جانے کی وجہ سے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مسح ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کا وضو ہو جائے گا، یہ اس سے نماز قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال کہ اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر گھٹنوں سے اوپر پنڈلی پر زخم ہے، اور جب اس کو روکا گیا کہ آپ پاؤں پورا دھوئیں، وہ آدھا پاؤں دھوتا ہے، ایڑی والا حصہ چھوڑ دیتا ہے کہ اگر میں ایڑی والا حصہ دھوؤں تو پانی جو ہے وہ میرے زخم پر پڑتا ہے، تو جب پانی پڑے گا تو میرا زخم خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنا پاؤں نہیں دھوتا، اب کیا اس صورت میں اس شخص کا وضو ہو جائے گا؟ اور اگر وضو ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اس وضو سے جو نمازیں پڑھتا ہے اس کی نمازیں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا زخم جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر ہے اور ٹخنوں سے نیچے، تو اس صورت میں پنڈلی پر زخم ہے، تو اب پاؤں کا دھونا گھٹنوں تک فرض ہے۔ اب اگر اس نے پاؤں کا ایک بال کے برابر بھی حصہ چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ جو زخم ہے وہ پنڈلی پر ہے، پاؤں پر نہیں ہے۔ تو جہاں تک پاؤں کا دھونا فرض تھا وہاں تک تو اس کا پاؤں جو ہے وہ درست ہے، اس لیے اس کے پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ اگر اس نے ایسا کوئی وضو کیا ہے کہ جس سے اس کی ایڑی یا پاؤں کا اوپر والا حصہ گھٹنوں سے نیچے جو تھا وہ خشک رہ گیا، تو اس کی وضو بھی اس کا نہیں ہے اور اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ اگر اس کا زخم گھٹنوں سے نیچے ہوتا تو پھر مسح کی گنجائش تھی،
اب یہ کیونکہ جو حصہ فرض ہے اس سے اوپر زخم ہے تو اس صورت میں پاؤں پورا دھونا ضروری ہے. اگر ایک بال کے برابر بھی پاؤں خشک رہ گیا تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر اس نے ایسی صورت میں کئی نمازیں پڑھی ہیں تو ان کا اعادہ ضروری ہے, ان کی قضا ضروری ہے. اس کا نہ وہ وضو ہے نہ اس کی نمازیں ہیں, وہ نمازیں اپنی دوبارہ دہرا سکتا ہے. یہ 4 مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے آج بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.